اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین، 30 وہ آیات قرآنی جن سے مرزا صاحب الحاد کر کے اور اللہ کی مراد سے ہٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اہل اسلام کے راستے کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ نبی ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتے ہیں. ان میں سے یہ 26ویں آیت ہے. کیا ہے آیت؟ ان المتقین فی جنات ونہر. سیدھا سا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ان یقیناً بے شک متقین تقوی والے لوگ فی جنات جنات میں ہیں، باغوں میں ہیں، ونہر اور نہر میں. اب آپ غور سے سوچیں کہ اسلام میں انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں، ایک یہ دنیا ہے ہمارے سامنے، اس سے کسی کو انکار نہیں. مسلمان ہو، کوئی کافر ہو، ملحد ہو، اس دنیا کی زندگی کو سب مانتے ہیں. اگر مومن ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ اس دنیا کے بعد آخرت ہے ایک، جس دن کو اللہ نے قرآن حکیم میں یوم الدین کہا ہے، بدلے کا دن. اور قرآن حکیم میں پہلی سورت سے لے کے آخر تک 20 مقامات پہ جنتوں اور آگ کا ذکر ہے، جسے کہیں جہنم کا ذکر ہے. اہل تقوی کے انجام کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اہل فساد، بغاوت اور معصیت اور اللہ کے ساتھ عناد رکھنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا. اب جنت والے جنتوں میں کب جائیں گے؟ یہ بھی سبھی مومنین اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ نے جو یوم القیامہ، قیامت کا دن رکھا ہے، ان یوم الفصل، جسے اللہ نے فیصلے کا دن رکھا ہے، وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، جس دن سبھی لوگ یبعثون اٹھائے جائیں گے. سب اہل ایمان کا، جملہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے. اب اس دنیا اور آخرت کے مابین برزخ جو ہے، برزخ فاصلہ، وہ کیا ہے؟ مرنے سے لے کے اٹھنے تک. یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا؟ دنیا کی زندگانی، کوئی اس کا ممکن نہیں، سامنے جو دیکھتے ہیں. تیسرا کیا؟ جس دن اٹھائے جائیں گے. دوسرا کیا؟
مرنے سے لے کے اس دنیا سے جانے کے بعد سے لے کے اٹھنے تک کوئی مومن اس بات کا منکر نہیں۔ حساب کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ فیصلے کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ سب کو اللہ حشر کس دن کرے گا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، سبھی کو جمع کرے گا، پہلوں اور پچھلوں کو، قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد جنتوں اور دوزخوں میں جانا ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی ایک سادہ سی زندگانیاں ہیں اور عام فہم معاملہ ہے ایمانیات کا۔ یہ ایمان اللہ، رسولوں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ آخرت پہ ایمان کہلاتا ہے۔ کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے، اور اس کے علاوہ ایک پہلے بھی آیت آئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب اس کے اندر اللہ تعالی اطمینان والے نفس کو کہیں گے کہ تو اللہ کی طرف لوٹ جا۔ مرنے والا اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، جس سے آیا، جس کی طرف سے اسی کی طرف گیا۔ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور تو میری جنتوں میں۔ یہ بھی آیت ان آیات میں سے ایک ہے جس سے مدرسہ حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ کہتے ہیں۔ یہ اور اس جیسی دوسری آیات 21ویں، 22ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں اور آج 26ویں آیت، ان سب میں ایک اجمالی جواب ہے سب آیت کا، جہاں سے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کو داخل کرتے ہیں۔ ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ ان میں کسی آیت میں عیسیٰ کا ذکر نہیں۔ یہ بات مسلمان داعیوں اور عام مسلمانوں کو جو بحث مباحثہ قادیانیوں سے کرتے ہیں، اور قادیانیوں کو بھی خود ہدایت کی خاطر یاد رکھنا چاہیے کہ مرزا صاحب نے ایسے ہی منہ مارا ہے، جیسے ایک آدمی سر مارتا ہے بیکار۔ ان سب آیات میں اللہ نے کہیں عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ اب ان کا طرز استدلال یہ ہے کہ یہ اللہ کے عمومی ضابطے ہیں اور ان میں عیسیٰ کا استثناء نہیں۔ اس کا جواب ہم نے پہلے ذکر کیا تھا پہلی مجلس میں کہ کسی عام حکم کو اللہ اگر بیان کریں کسی جگہ تو اس سے استثناء یا خصوصی اس کا بعد کا حکم کسی اور جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے ذکر کی تھی۔ یہ ایک جواب ہے، مگر تفصیلی جواب ان آیات میں سے آج کی آیت کا کہ جہاں اللہ جنتوں کو ذکر کریں اور جنتوں میں داخلے کا ذکر کریں، جہنم کو ذکر کریں، جہنم میں داخل ہونے کا ذکر کریں، یقیناً اللہ کا یہ حکم آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ سادہ سی بات ہے۔ اور یہاں پہ مرزا صاحب کا دجل دیکھیں، صاف طور پہ میں قادیانیوں کو اور ان کے مربیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں اس آیت کے ترجمے میں مرزا صاحب نے جو زیادتی کیا۔ اب پھر سنیں، الفاظ ہیں ان المتقین، ان کا معنی بے شک، متقین یہ متقی کی جمع ہے، بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب فیصلہ کر دیں گے اللہ پہلوں اور پچھلوں میں، پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرنے کے بعد۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، جو میقات ہے اہل کفر اور اہل اسلام کے درمیان فیصلے کا جو دن ہے، اس کا ذکر الحمد سے والناس تک
20 دفعہ قرآن حکیم کی آیات میں ہے، مگر مرزا صاحب اس کے ترجمے میں کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یعنی متقی لوگ جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہر ایک قسم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ فوت ہونے کے بعد، اب آپ غور سے سنیں مرزا صاحب کا دجل اور زیادتی جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتی، لکھا وہ فوت ہونے کے بعد۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن میں فوت ہونے کے بعد یہ کہاں ہے؟ کسی آیت میں نہیں۔ یعنی جنتوں میں داخلہ فیصلہ ہونے کے دن کے بعد ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، جس دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے پہلوں اور پچھلوں میں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ جمع فرمائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے، اور پوچھیں گے، تو گویا اس کا ایک مقررہ دن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن ہے جس دن اللہ تمام رسولوں کو ان کی امتوں کے سامنے جمع کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد تو نہیں، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا دجل ہے! مرزا صاحب نے چھوٹا سا پچھو لگا دیا یہاں، وہ کیا؟ فوت ہونے کے بعد۔ وہ اللہ کے بندے، فوت ہونے کے بعد کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ اس دن فیصلوں کا جو دن ہے، اس کے بعد اللہ کے فیصلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان للمتقین مفازا، جس دن اللہ کا یہ ضابطہ عملی طور پر لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ متقیوں کو اللہ کامیابی کی جگہ پہ داخل کر رہے ہیں، اور وہ جنت ہے۔ بس تو اللہ تعالی اپنے اس ضابطے کو بیان کر رہے ہیں کہ متقی لوگ فیصلے کے دن کے بعد کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں۔ بس فوت ہونے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دھوکہ نہ دیں قادیانی آپ کو، کہ یہ حضور نے فرمایا کہ انسان کو جب تم فوت ہونے کے بعد قبر میں ڈالتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ قبر ہے، مٹی کا گڑھا ہے، یا یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے، ایک ٹکڑا ہے ایک اس کا، یا جہنم اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ضرور ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ برزخ میں، یعنی جب انسان اس دنیا سے آتا ہے، اس کی سزا و جزا کا عمل اللہ شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اہل ایمان اور عمل صالح والوں کی روحوں کو ہی اللہ تعالیٰ علیین میں لے جاتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں میں لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جہیم، اور پھر ایک جگہ یہ ہے ان کتاب الفجار لفی سجین۔ تو اللہ تعالی حسب ایمان و اعمال عالم برزخ میں بھی ان سے معاملہ کرتے ہیں، صالحین سے الگ اور نافرمانوں سے الگ، مومنین اور منکرین، متقین اور باغی اور نافرمان۔ یہ بات صحیح ہے، درست ہے، بلکہ بسا اوقات تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بتا دیتے ہیں معاملہ کر کے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں اور یہ مغضوب علیہم ہیں اور یہ ضالین ہیں۔ دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اس امر کا، لیکن جنتوں، ان المتقین فی جنات، یہ جو جنات کا ذکر ہے یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن کے بعد۔ تو جنت میں داخل ہونا یقیناً قیامت کے بعد ہوگا، ورنہ قیامت کے دن کو قائم کرنے کی کوئی افادیت نہیں ہے۔
اور اس چیز کو سبھی جانتے ہیں کہ یہ داخلہ حساب کے دن کے بعد ہوگا، جہاں پہ حشر ہونے کے بعد اللہ کے فیصلے جزا و سزا کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک نقطہ یہ سمجھے، یہاں پہ مرزا صاحب نے کیا پچو لگایا؟ فوت کے بعد، تاکہ عیسیٰ کو کہیں اس میں داخل کر کے وہ فوت ہو گئے۔ کتنا ضعیف استدلال ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حدیث معراج میں آتا ہے، یہ بھی دلیل دیکھیں کہ معراج کو تو وہ مانتے ہی نہیں کہ رسول اللہ کے جسم سمیت آپ نے آسمانوں کی سیر کی۔ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کا ذکر ہے۔ بہرحال جب مرزا صاحب نے اپنا استدلال کرنا تھا تو یہ کہہ دیا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ابراہیم کو ملے تھے، موسیٰ کو ملے تھے، آدم کو ملے تھے اور عیسیٰ کو بھی ملے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ فوت شدہ ہیں۔ اندازہ کر لیں، جہاں اپنی بات بنتی ہے مرزا صاحب آگے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ معراج کو تم مانتے نہیں ہو تو کس طرح تم اس لفظ سے استدلال کرتے ہو؟ تو اس آیت میں پچر لگایا گیا کہ مرنے کے بعد، حالانکہ جنتوں کا ذکر جہاں ہے اور جہنم کا اور جنتوں میں داخلے کا، ابد الاباد کی زندگی کا، وہ نہ اس دنیا میں ہوگی نہ اس کے بعد عالم برزخ میں ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ سب کو اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد والا تیسرا مرحلہ آخرت کا ہے، وہاں کی خوشخبریاں اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں، جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو تصدیق کرنے والوں کے لیے جن جنتوں کی خوشخبریاں ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ آخرت میں ہیں، تو اس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اور یقیناً اس میں جانے سے پہلے انسان جملہ انسانوں پہ موت آ چکی ہوگی، کسی کو بھی انکار نہیں۔ تو مرزا صاحب نے کون سا کوئی بہت بڑا کام کیا ہے؟ ہاں، البتہ قرآن حکیم کو اللہ کی مراد سے ہٹانے کی ناکام سائی کی، اور اس آیت میں جہاں عیسیٰ کا کوئی ذکر نہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ بتانے کی ناکام سائی کی۔ اور دوسری ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو قوم معراج کو مانتی نہیں، اپنے فائدے کے لیے معراج والی حدیث کو یہاں لے آئے۔ بہرحال اب تفصیلی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کی وفات کا یہاں ذکر نہیں، صرف مرزا صاحب کی اپنی رائے اور قیاس اور چالاکی ہے، مگر ان کا یہ قیاس قرآن حکیم کی صریح نصوص اور جناب رسول اللہ کی متواتر احادیث کے بیان کے کھلم کھلا خلاف ہے، جو کہ خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی، ان کی حیات، ان کے رفع اور ان کے نزول کو ثابت کر رہی ہیں۔ بل رفع اللہ، پیدا ہونے سے توفی تک، پھر توفی کے بعد کا مرحلہ عیسیٰ کا دوسرا، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ پہلے مرحلے کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ مریم جب عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں بغیر باپ کے، یہاں بھی قادیانی دلیل کرتے ہیں اور مومنین کے راستے سے ہٹتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام، آپ کو ہر مرحلے کا کتاب و سنت کی روشنی میں ادراک بھی ہونا چاہیے
اور مومنین کے راستے سے ہٹنے والوں کا جواب بھی آنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ عیسیٰ کا کیا ہے؟ پیدائش سے توفی تک۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کو اللہ نے جب اپنے قبضے میں لے کر آسمانوں میں لے گئے، اس کا یہ رفع کا مرحلہ ہے۔ بل رفع اللہ علیہ، اس کا انکار ہو جائے گا اگر عیسیٰ کو فوت شدہ کہیں۔ پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ کو موت تب آئے گی جب تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے، اور متواتر وہ احادیث جن کو ہم اس عنوان سے بیان کر چکے ہیں، احادیث خیر الانام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متواتر احادیث جو حضور حضرت عیسیٰ کی حیات کے باب میں، تو ان سب نصوص کا انکار ہوگا اگر آپ نے وہ بات کہہ دی جو میرے صاحب نے کہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسند احمد میں مرفوعاً ایک ایسی حدیث بھی ہے کہ حضور جب معراج کی رات گئے تو کیا دیکھا آپ نے؟ اس حدیث میں ہے، عن ابن مسعود قال لما كانت لیلہ اسری برسول اللہ، جس رات کو رسول اللہ کو معراج کرائی گئی تو ابراہیم کو ملے، موسیٰ کو ملے، عیسیٰ کو ملے، اور سب نے قیامت کا ذکر کیا۔ تمام انبیاء ایمانیات میں ایک ہی ہیں۔ فبدأوا بإبراہیم، پھر ابراہیم سے بات شروع کیا۔ اب وہ سب سے ان میں پہلے انبیاء میں سے تھے۔ ان سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر موسیٰ سے پوچھا، اس کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ سے پوچھا، حضرت عیسیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فقال، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، قد عہد الی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جتنا بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی علم کے بارے میں فرمایا، فلا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، ان 5 چیزوں میں سے جس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے آگے ذکر فرمایا دجال کے خروج کا آپس میں نبیوں نے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے، اب یہ کہاں ذکر کر رہے ہیں؟ معراج کو، آسمانوں پہ جہاں عیسیٰ ہیں، اور وہیں پہ مشورہ کر رہے ہیں، تو فرمایا قیامت کے نزدیک اللہ کا مجھ سے عہد ہے کہ میں اس سے پہلے پہلے تمہیں نازل کروں گا۔ خود حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نازل فرمائیں گے اور میں اسے قتل کروں گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ اس ملاقات میں جو ہوا اس سے میرے ساتھ تو منکر ہو رہے ہیں، لیکن یہ ثابت کر رہے ہیں اس حدیث معراج سے عیسیٰ کا فوت شدہ ہونا۔ کیسی نامعقول بات! تو اس مسئلے کو مقرر طور پر یاد کریں کہ مرزا صاحب ایک جگہ سے ایک لفظ کو لے کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں مگر پوری نصوص شریعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو روض روشن کی طرح اس ملاقات میں ہونے والی بات
اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت نازل ہوں گے، اور پھر آگے تفصیل ہے۔ تو یہ آج کی جو آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو کے بیان کا ذکر کیا، اہل تقوی کا۔ مرزا صاحب نے کہا اس میں پچھر اپنی طرف سے لگا دی وفات کے بعد۔ قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے، نہ وفات کے بعد کا نہ وفات سے پہلے کا، کیونکہ قرآن میں کتنی بار اللہ بتا چکے ہیں کہ یہ جنتوں اور دوزخوں میں جانے کا عمل قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لیے ضرورت نہیں کہ ہر جگہ اللہ یہ کہیں کہ قیامت کے بعد ہوگا۔ جس کو ایمان لانا ہے، اگر ایک بار پورے قرآن میں آ گیا تو اس کے لیے کافی ہے، جبکہ اللہ نے 20 بار اس امر کو بیان کیا ہے کہ جنتوں اور دوزخ میں آنا جانے کا مسئلہ یہ قیامت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، عیسیٰ سے، ابراہیم سے، انشاءاللہ آئندہ حلقے میں ہم اس کی تفصیل کو بھی بیان کریں گے۔ فی الحال اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ جس معاملے کو اللہ نے آخرت کا معاملہ رکھا ہوا ہے، اس کو مرزا صاحب نے اس دنیا کا معاملہ یا عالم برزخ کا بتا کر مسلمان امت کو اور پوری انسانیت کو دھوکہ بھی دیا اور اللہ کے قرآن میں الحاد بھی کیا۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے برادران اسلام، آپ کو بھی اور داعی حضرات کو بھی، اور اے قادیانی مربیوں آپ کو بھی، تاکہ آپ کی اس دنیا کی زندگی ایمان کے مطابق ہو اور آخرت میں تم بھی اس کامیابی کو پا سکو جس کو پانے کے لیے اللہ کے انبیاء آئے اور انہوں نے امتوں میں کوششیں کی، اور ہم بھی کوشاں ہیں اور اپنی ہدایت پہ استقامت اللہ سے مانگتے ہیں، اور آپ کے لیے سبیل المومنین کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔